السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ جان ہتھیلی پر لے کر چلنا، یہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی اور بے شک سنی ہوگی، ہم نے بھی سنی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی عورت کی کہانی سنانا چاہتا ہوں جس نے اس کہاوت کو زندہ کر دیا، صحیح ثابت کر دیا۔ اور یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے جو چھوٹی چھوٹی مشکلوں کو اور چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو لے کر خدا کی ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، خود کو اور قسمت کو کوسنے لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ ہرگز نہ کہیں خدا سے کہ میری مشکلیں بڑی ہیں، بلکہ مشکلوں سے کہیں کہ میرا خدا بڑا ہے۔ تصویر میں مسکراتی ہوئی یہ عورت سلوی حسین ہے۔ یہ برطانیہ میں اپنے شوہر اور اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ ہماری ہی طرح ایک نارمل زندگی گزار رہی تھی، لیکن جب اس کا دوسرا بیبی یعنی دوسرا بچہ پیدا ہوا تو اچانک اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ پہلے تو اس نے اس کو نارملی لیا، لیکن جب طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی، سانس لینے میں، کھانے میں پرابلم ہونے لگی، تو اس نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا۔ ڈاکٹر نے بہت سارے چیک اپ کرنے کے بعد اس نتیجے پر وہ پہنچے کہ سلوی حسین، تمہارا دل بہت کمزور ہے اور ہو سکتا ہے بہت جلدی تمہارا ہارٹ فیل ہو جائے۔ جب سلوی حسین نے ڈاکٹرز کی یہ بات سنی اور اپنی رپورٹس دیکھی تو اس کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، ہر طرف نا امیدی نظر آنے لگی اور سلوی حسین کو اپنی موت صاف نظر آنے لگی۔ اس نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے، تو ڈاکٹرز نے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا مشورہ دیا، یعنی کسی دوسرے آدمی کا دل آپ کے جسم میں لگایا جائے، آپ کے سینے میں لگایا جائے۔ اب ہارٹ ٹرانسپلانٹ جتنا سننے میں آسان لگتا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا، اور لندن جیسے شہر میں کسی ڈونر کو ڈھونڈنا سمندر میں سوئی ڈھونڈنے جیسا مشکل اور ناممکن سا کام ہے۔ اگر آپ اور ہم اس جگہ ہوتے تو کب سے ہمت ہار چکے ہوتے، لیکن سلوی حسین کے کمزور دل میں یہ مضبوط ایمان تھا کہ جو مشکلیں دیتا ہے وہ اس سے لڑنے کی طاقت بھی دیتا ہے۔ اس نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کوئی سیکنڈ اوپینین ہے، تو ڈاکٹرز نے انہیں سیکنڈ اوپینین دیا کہ ایک آرٹیفیشل ہارٹ یعنی ایک نقلی مشین سے چلنے والا دل، مصنوعی دل، آرٹیفیشل ہارٹ امپلانٹ کرنا چاہیے، یعنی ایک مشین سے چلنے والا دل آپ کے سینے میں فٹ کرنا چاہیے۔ یہ بھی سننے میں آسان جیسا لگتا ہے، بلکہ مجھے تو سننے بھی آسان نہیں لگ رہا ہے۔ یہ ایک بہت مشکل کام، ایک بہت مشکل فیصلہ تھا، لیکن سلوی حسین کے سامنے اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ جب کوئی راستہ نہیں بچا اور کوئی آپشن نہیں رہا تو پھر سلوی حسین نے ایک آرٹیفیشل ہارٹ، ایک مشین سے چلنے والا دل لگانے کا فیصلہ کیا۔ پھر کیا تھا، دنیا کا سب سے یونیک اور سب سے بڑا کامیاب آپریشن ہوا، جو ایک ڈاکٹرز کی ایک بہت بڑی ٹیم نے تقریباً 7 سے 8 گھنٹے کیا، جس میں لاکھوں روپے خرچ ہوئے۔ اور دنیا میں دل کے بغیر ایک مصنوعی اور ایک مشین سے چلنے والے دل کے ساتھ زندہ رہنے والی یہ دوسری انسان ہے جس کا نام سلوی حسین ہے، جو ایک بہت غیر معمولی اور ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے سلوی حسین کے ہاتھ میں ایک بیگ ہے جو انہیں ہمیشہ ساتھ رکھنا ہوتا ہے۔ وہ جہاں بھی جائے بیگ ساتھ میں ہی ہونا چاہیے۔ جب تک وہ زندہ ہے تب تک انہیں بیگ ساتھ میں لے کر گھومنا ہی ہے۔ بیگ ہی ان کی زندگی ہے، بیگ ہی ان کی جان ہے۔ بیگ میں آخر کیا ہے؟ بیگ میں ہیں 2 بیٹریاں۔ ایک بیٹری کا وزن تقریباً 7 کلو ہے، تو 14 کلو وزن کی بیٹریاں ہیں، اور ایک موٹر ہے۔ بیٹریوں کے ذریعے موٹر چلتی ہے، یعنی بیٹریوں کی وجہ سے موٹر چلتی ہے، اور وہ موٹر ہوا کو
آگے بڑھانے کا کام کرتی ہے، یعنی ایک پمپ کا کام کرتی ہے، اور جسم میں خون کی گردش کو برقرار رکھتی ہے۔ بیٹریوں کی وجہ سے موٹر چلتی ہے، اور موٹر چلنے کی وجہ سے نلیوں کے ذریعے مریض کے سینے میں پلاسٹک کے تھیلے میں ہوا کو وہ دھکیلتی رہتی ہے، جو ایک دل کی طرح کام کرتی ہے، اور انسان زندہ رہتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ انسان نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے۔ جس حال میں جینا مشکل ہو، اس حال میں جینا لازم ہے۔ سلوہ حسین کی یہ مسکراتی ہوئی تصویر جب بھی دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے کہ سلوہ حسین سے کہوں کہ سلوہ حسین، یقین جانیے، جب آپ اپنے اس مصنوعی دل، اس بناوٹی دل والے بیگ کو ہاتھ میں لے کر مسکراتی ہے تو ہمارے سارے مسائل، ساری پریشانیاں اور ساری مصیبتیں آپ کی اس ایک مسکراہٹ کے سامنے شرمندہ ہو جاتی ہے، بہت چھوٹی اور بہت کم پڑ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، جب بھی کوئی مصیبت، پریشانی یا بیماری یا کوئی غم آ جائے تو بجائے اس پر رونے کے، پچھتانے کے، اپنی قسمت کو کوسنے کے، اس کا اظہار کرنے سے لاکھ گنا بہتر ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے رہے۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں صحت، تندرستی جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے۔ شیطان ہماری توجہ اس طرف نہیں جانے دیتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں عطا کی ہے۔ شیطان ہماری نظر اس طرف لے کر جاتا ہے، اس ایک مصیبت، اس ایک آزمائش، اس ایک بیماری کی طرف لے کر جاتا ہے اور ہمیں ناشکرہ بنا دیتا ہے۔ یاد رکھے، شکر الہی، اللہ کا شکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ جن نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں نوازا ہے، ان کا ہم شمار تک نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ جتنی نعمتیں میں نے تم کو عطا کی ہے، اگر تم انہیں گننا چاہو، کیلکولیٹ کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، نہیں گن سکتے، کیونکہ وہ ان گنت ہے، بے شمار ہے۔ مجھے امید ہے کہ سلوہ حسین کی یہ سچی کہانی سن کر ہم کو بہت بڑا سبق ملا ہوگا، اور ہم آئندہ سے شکر گزار بندے بنیں گے اور کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے۔ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ ہر شام کے بعد سویرا ہوتا ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور امید پر دنیا قائم ہے اور نا امیدی کفر ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہر بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، میرا شکر کرتے رہو، میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا رہوں گا۔ میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر کی دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔